پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقہ جڑاوالا کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو کہ یقیناً آپ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی میڈیا پر کافی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے نتیجے میں تقریباً کوئی 16 کے قریب چرچ کی عمارتوں کو اور سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ کرسچین کمیونٹی کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ اس علاقے کے اندر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، کرسچین کمیونٹی کی باقاعدہ کالونی تھی جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور تمام گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بیچارے باہر کھیتوں کے اندر رات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی یہ واقعہ دراصل تھا کہ اطلاعات کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف کچھ پمفلٹ بھی لکھے گئے ہیں جو کہ کافی توہین آمیز تھے۔ بس یہ خبر ملنے کی دیر تھی کہ اس خبر کو پورے علاقے کے اندر پھیلا دیا گیا، اور جس شخص نے بھی یہ خبر سنی بنا تحقیق کیے بنا کچھ جانے وہ ہجوم کے اندر شامل ہو گیا۔ تقریباً کوئی 3 سے 4 ہزار لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے چاند اس کالونی کے باہر اور چاند چرچ میں، جنہوں نے تباہی مچا دی، سلیب کو توڑ دیا اور اس کے علاوہ چرچوں کو آگ لگا دی، گھروں کو آگ لگا دی۔ ویسے یہ ویڈیوز کئی دنوں سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق صرف 6 لوگ تھے جو کہ اس تمام ہجوم کو لیڈ کر رہے تھے، اس خبر کو پھیلانے والے تھے۔ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ، اس کی تحقیق کسی نے بھی نہ کی، اور شاید ان کو یہ جاننے میں دلچسپی بھی نہیں تھی، اور صرف اطلاع کے نتیجے کے طور پر یہ اتنے لوگ اکٹھے ہو کر اس طرح سے ہنگامہ کر رہے تھے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر کرسچین یا پھر جیوز کمیونٹی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہو، بلکہ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ اب یہ گستاخی کی گئی تھی یا پھر نہیں کی گئی تھی، یہ فیصلہ کرنا کورٹ کا کام ہے۔ پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا، اور تفتیش کے بعد اگر لوگوں کو قصوروار پائے گی تو ان کو سزا دے گی۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پر ہجوم اکٹھا کریں اور کسی کے گھر کو آگ لگا دیں جو کہ بے قصور لوگ ہوں؟ چلو مانتے ہیں کہ 2-3 لوگ شامل ہوں گے اس کام کے اندر جنہوں نے یہ توہین کی ہوگی، باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کے پلے خود کیا ہے؟ اخلاقیات تباہ، کوئی ٹورسٹ آپ کے گھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر کٹورا اٹھا کر ہم لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، غیر مسلم کو تو چھوڑو یہاں پر خود مسلمان بھی محفوظ نہیں۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کیسا امیج دنیا کے سامنے گیا ہوگا؟ ماشاءاللہ اس امیج کے مزید 4 چاند لگے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اس واقعہ کو صرف آپ کے لوکل میڈیا نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا۔ مثال کے طور پر BBC، CNN، الجزیرہ اور انڈین میڈیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کی بالکل روایت بڑھتی جا رہی ہے۔ سری لنکن شہری کا قتل ہو یا پھر اس طرح کے مزید واقعات ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو قانون کے اندر لے کر جانے کی تو روایت ہی نہیں رہی۔ لوگ خود سے ہجوم اکٹھا کرتے ہیں اور خود سے جج، جیوری اور ایگزیکیوشن کا کام کرتے ہیں، یعنی عدالت لگا کر کس کو سزا دینی ہے کس کو نہیں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بھائی عدالتوں کو تالے لگا دو، پولیس کو بند کر دو، کیا ضرورت ہے اس طرح کے نظام کی؟ منورٹیز بھی اسلحہ اٹھا لیں، آپ لوگ بھی اسلحہ اٹھا لیں، اور جو طاقتور ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اسی کو تو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی اخلاقیات؟ اسلام تو سب سے زیادہ انسانیت کے حق اور حقوق کی بات کرتا ہے، تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہ کس دین کو ماننے والے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہندو یا پھر کرسچین یا پھر کوئی بھی منورٹیز جو یہاں اقلیتی تعداد کے اندر رہتی ہیں، ہم مسلمان ہو کر اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ غیر مسلم ان کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کریں۔ ہمارے پاس کوئی اخلاق کی جرات رہ جاتی ہے اس بات کی کہ ہم کوئی بات کریں، غیر مسلموں کو کنونس کریں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ بھائی صاحب پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہارا اپنا کردار یہ ہے کہ یہاں کوئی منورٹی رہتے ہوئے ڈرتی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جان کے تحفظ کے لیے وہ فکر مند رہتی ہے۔ تم لوگوں نے ان کا جینا مشکل کر رکھا ہے، اور تم ہمیں بات کرتے ہو۔ ان چند ہزار لوگوں نے غیر مسلموں کی اس بات کو جسٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر مسلمان کتنی آزادی سے زندگی گزارتے ہیں۔ روڈ پر ہو یا پارک کے اندر یا دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ان کو نماز پڑھنے سے، مسجدیں بنانے سے انہیں کوئی نہیں روکتا، ان کے اسلامی قوانین کو فالو کرنے سے انہیں کوئی نہیں روکتا۔ اب سیم یہ کام غیر مسلم ملکوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں،
مثال کے طور پر ہم مثال لے لیتے ہیں کہ امریکہ کے مسلمانوں کے ساتھ امریکن حکومت بالکل یہ سلوک کرنا شروع کر دے، ان کی مسجدوں کو توڑ دے، ان پر گستاخی کا الزام لگا کر مجمع اکٹھا کرے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دے، تب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اور آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ایک امریکن مسلمان اور ایک شہری ہونے کے ناطے کیا آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ ایک مذہب کی بنیاد پر ان لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا؟ ان چند ہزار لوگوں کی حرکت کی وجہ سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ اتنا برا امیج صرف پاکستان کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، جن کے بارے میں پوری دنیا کا میڈیا پہلے بھی پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو لگام کون ڈالے گا؟ جواب ہے کہ ان کی روٹ کاسٹ کو پکڑیں، ان کے ہینڈلرز کو پکڑیں جو ان کو اشتعال دلانے والے ہیں، اور ان اشتعال دلانے والے لوگوں کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، یا پھر کس مذہبی جماعت کے ساتھ ہے، یا پھر یہ کس لیڈر کے ماننے والے ہیں، اس کو بھی اس کارروائی کے اندر شامل کریں تاکہ جڑ کو ہی ختم کیا جا سکے۔ یہ فساد فی الارض ہے، ایسے لوگ صرف فساد چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ اسلام کے بیس پر یہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اسلام کے اندر ایسی کون سی تعلیم ہے کہ لوگوں پر اس طرح کے ظلم کریں، خاص طور پر اقلیتوں پر؟ مدینہ کے اندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر کرسچین بھی موجود تھے اور جیوز بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان سے کوئی زیادتی نہیں کی، یہ تمام حقوق ان کو ادا کیے اور ان کو کہا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق دین کو فالو کر سکتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے معاملے میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد یہودی قوم مکر گئی اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں کے خلاف مدینہ کے اندر ہی جنگ خیبر ہوئی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے سروائیول کا سوال تھا۔ اگر یہودی اس سازش میں کامیاب ہو جاتے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کا مدینہ سے مکمل طور پر صفایا ہو جاتا۔ اس واقعہ کے علاوہ مدینہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی منورٹی پر یا غیر مسلموں پر نہ کبھی کوئی ظلم کیا اور نہ کبھی کوئی زبردستی کی۔ ان لوگوں کو وہی حقوق حاصل تھے جو مدینہ کے اندر یا پھر مکہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر مسلمانوں کو حاصل تھے۔ ہمارے نبی کی تو یہ تعلیم تھی اور اسی سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے اسلام سے متاثر ہو کر کون سا غیر مسلم ہوگا جو کہ اسلام کو قبول کرنا چاہے گا؟ دیکھیں، یہ سچ ہے کہ دنیا آپ کے کردار سے متاثر ہوتی ہے، نہ کہ آپ کی تقریروں سے اور آپ کے الفاظ سے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ جب بھی مسلمان کسی غیر مسلم علاقے پر قبضہ کریں تو وہاں پر رہنے والی منورٹی یا اقلیتوں کے گرجا گھر اور ان کے چرچ کسی بھی عبادت گاہ کو گرانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ایک شخص جو کہ عیسائی تھا آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ آپ سے پہلے حکمران ولید کے دور حکومت کے اندر میری زمین کا کچھ حصہ مجھ سے پوچھے بغیر ایک مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اور مجھے اس چیز پر اعتراض ہے، مجھے وہ زمین واپس چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مسجد کے اس حصے کو مسمار کر کے اس عیسائی کی زمین کو اس کے حوالے کرو، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ یہ لوگ کس نبی کے اور کس اسلام کو ماننے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ اگر کسی شخص نے کسی جان کو ناحق قتل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مقدس ہستی کی یا پھر قرآن پاک کی یا دین اسلام کی توہین کرتا ہے تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، نہ کہ جنگل کے قانون کے مطابق۔ بالکل یہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے جو کہ ہر مسلمان کو فالو کرنی چاہیے، اور جو مسلمان اسے فالو نہیں کرتے انہی کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔